یہ جو میدان کربلا میں ہر امام حسین کے انصار میں سے شہید ہوتے ہوئے بس ایک ہی کہتے تھے، مولا ہمیں مرنے کا کوئی غم نہیں، لیکن آپ کی تنہائی کا بڑا صدمہ ہے کہ اے حسین آپ بالکل تنہا رہ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جناب حمزہ جیسے ہی زمین پہ گرے نا، اس میدان احد میں بہت زیادہ واقعات ہو چکے تھے، بہت زیادہ حملے ہو چکے تھے، پیغمبر مختلف جگہوں پہ لوگ شہید ہو رہے تھے۔ تو جناب حمزہ کچھ دور فاصلے پہ شہید ہوئے تھے۔ ہندا نے فوراً سینہ چاک کروایا، کہا کہ ان کا سینہ چاک کر کے مجھے ان کا کلیجہ نکال کے دے دو۔ تو ایک مرتبہ وحشی نے واقعاً سینہ چاک کیا اور کلیجہ نکالا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لیکن اللہ نے اس کلیجے کو اس لیے اتنا سخت کر دیا کہ کہیں کافرہ کے جسم کا جز نہ بن جائے۔ وہ کھانا چاہتی تھی، اس نے منہ میں رکھا، جب چبانا چاہا تو اس سے چب نہیں سکا۔ اسی لیے جب زیارت عاشورہ یا زیارات پڑھی نا، تو چھٹے امام نے ہمیشہ جب بھی ہندا پہ لعنت کیے تو ایک ہی جملہ کہا، وَبْنَ آکِلَةُ الْأَكْبَاتِ، کلیجہ چبانے والی کے بیٹے۔ کربلا میں آئے تھے کہ جنہوں نے ہمارے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ پیغمبر اسلام کو اس بات کا بڑا غم تھا۔ پھر اس نے ایک مرتبہ جب کلیجہ چبایا نا تو چبا نہیں اس سے، تو اس نے کہا کہ ان کا مسئلہ کر دو۔ مسئلہ اسلام میں حرام ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ان کی ناک کاٹو، ہونٹ کاٹو، کان کاٹو، ان کی آنکھیں کاٹو، اور اس کے بعد سارے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹو، پاؤں کی انگلیاں کاٹو، ان کے اعضاء نکال کے ایک ہار بنا کے مجھے دے دو۔ ہندا نے گلے میں پہنا، کہا میں مکے میں جا کے سب کو بتاؤں گی وہ جو شیر کا شکار کرنے والا حمزہ تھا نا، اس کے کلیجے کے ٹکڑے لے کے آئی ہوں۔ بس بھئی جب مسئلہ کر دیا، پیغمبر اسلام کو ابھی عجیب و غریب ایک کیفیت ہے، کسی بھی چچا سے اگر محبت ہو تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، کہ ارے میرے چچا کا کیا عالم کیا۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک صحابی سے کہا میرے چچا کی کیا خبر ہے، ذرا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ۔ وہ آئے، آ کے دیکھا، کہ میں بری خبر پیغمبر کو نہیں دوں گا۔ پیغمبر نے کہا یا علی آپ خود جائیے۔ جب مولا پہنچے تو زار و قطار رونے لگے ہمارے چچا کو کس طرح سے مسئلہ کیا۔ اب پیغمبر خود اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس جگہ پہ آئے جہاں جناب حمزہ تھے۔ اتنا روئے کہ پیغمبر زمین پہ غش کر کے گر گئے، اور روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے پروردگارا میرے چچا کا مسئلہ کر دیا، میرے چچا کا سینہ چاک کر دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے چچا کا مسئلہ ہوا، آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کے نواسے حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی کوئی بخل نہ کرے، اجرکم اللہ۔ میرے گلے میں طاقت نہیں کہ میں اور پڑھ سکوں، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ بس بھئی جناب رسول اسلام بہت روئے، بہت روئے، اتنا روئے کہ ایک مرتبہ مستورات مدینے سے آنے لگیں۔ جناب فاطمہ الزہرا آگے، میرے بابا رو رہے ہیں۔ اور کون آیا جانتے ہیں؟ جناب صفیہ آ گئی، رسول خدا کی پھپھی ہیں، جناب حمزہ کی بہن ہیں۔ پہنچ گئیں کہاں پہ؟ میدان احد میں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے بھائی کے لاشے پہ آنے دیں۔ رسول خدا نے ایک صحابی سے کہا میری پھپھی کو روک دو، کہو پیغمبر نے منع کیا ہے۔ جناب صفیہ نے کہا نہیں، میں نہیں مان سکتی کہ رسول خدا روکیں گے، کبھی کسی بہن کو بھائی کے لاشے پہ جانے سے نہ روک۔ کہا میں نہیں مان سکتی کہ رسول خدا ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روک دیں۔ پھر دوبارہ کہا نہیں، اب پیغمبر یہ نہیں بتا رہے کہ چچا کا مسئلہ ہو گیا ہے، میری میری پھپھی برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایک مرتبہ جناب صفیہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میرے چچا کا، اپنے چچا کا واسطہ، مجھے ایک مرتبہ بھائی کی زیارت کرنے دیں۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے میں آنے دیتا ہوں، ذرا رک جائیے۔ پیغمبر نے اپنی ابا اتاری، اپنے چچا کے لاشے پہ ابا اڑھا دی تاکہ بہن لاشا نہ دیکھے۔ چہرے پہ ابا اڑھائی، سینے پہ، پورے جسم پہ۔ جناب حمزہ بڑے قداور تھے، پیغمبر کی ابا پوری نہیں آئی۔ پیغمبر نے جناب امیر سے کہا یا علی جائیے جا کے کچھ جھاڑیاں لے آئیے، کچھ پتے لے آئیے، پاؤں پہ رکھ دے، کیونکہ پاؤں کی بھی انگلیاں کاٹی گئی تھی۔ جناب امیر نے کھجور کے درخت کا پتا رکھا تاکہ پاؤں چھپ جائیں۔ جناب صفیہ آ گئیں۔ اب جناب رسول خدا جناب علی مرتضیٰ دونوں بھتیجے ہیں جناب صفیہ کے۔ جناب صفیہ آئیں روتی ہوئی، ایک بہن جب بھائی کے لاشے پہ آئے تو بہت روتی ہے۔ جناب صفیہ بہت زیادہ رو رہی تھی، دیکھا چہرے پہ ابا چھپا رکھی ہے، انہیں نہیں معلوم مسئلہ ہو گیا، بیٹھ کے روتی رہیں۔ روتے روتے اچانک انہوں نے چہرے سے ابا ہٹا دی، بس ابا کا ہٹانا تھا۔
جناب صفیہ لاشے پہ گر گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگی ہائے میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا. بہت روئیں. میرے طرف دیکھیے گا آخری جملے. جب جناب صفیہ گر گئی نا، بے ہوش ہو گئیں، تو اب دو بھتیجے موجود تھے. رسول خدا نے دایاں بازو پکڑا جناب صفیہ پھپھی کا، دوسرا بایاں بازو جناب مشکل کشا نے پکڑا. دونوں بھتیجوں نے پھپھی کو اٹھایا چچا کے لاشے سے، اور دونوں بھتیجے میدان احد سے پھپھی کو اٹھا کے مدینے لے آئے. جب بھی ہوش میں آتی ایک ہی بات پوچھتی میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا، اور بے ہوش ہو جاتی. دونوں بھتیجے بہت روتے رہے. اب میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا میں آئیے، وہاں بھی ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آئی ہے. ایک بہن بھائی، میری طرف دیکھیے گا بھئی، اب مجھ میں طاقت نہیں، 2 منٹ ذرا صبر کر لیں گے، اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. میری طرف دیکھیے گا. ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آئیں، ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آئیں. کیسے آئیں جناب زینب؟ امام سجاد کہتے ہیں جب میری پھپھی آئی نا میرے بابا کے لاشے پہ، تو میرے بابا کا طواف کرنے لگی. طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. امام سجاد کہتے ہیں ایک نگینے کے برابر میرے بابا کے جسم پہ جگہ نہیں تھی کہ میری پھپھی بوسہ دے سکتی. پھر ایک مرتبہ میری پھپھی نے مدینے کا رخ کیا، رو کے کہا اماں یہ آپ کا حسین. پھر ایک مرتبہ کہا اماں آپ نے کہا تھا میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے دینا. بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب بیٹھی، جانتے ہیں کیسے بوسہ دیا؟ مولا کہتے ہیں کہ میری پھپھی نے اپنے لبوں کو کٹے ہوئے گلے پہ رکھا اور چوم کے کہا اماں میں نے بوسہ دے دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.